السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں و برکتوں کو لٹاتا ہوا ہمارے درمیان سے رخصت ہوتا جا رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 18 رمضان کمپلیٹ ہونے والے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جو وقت ہوگا وہ کیا ہے، بہت تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ سال جو ہوگا وہ مہینے کے برابر مہینہ، ہفتے کے برابر ہفتہ، دن کے برابر ہو جائے گا۔ یعنی کہ ایسا لگے گا کہ بس مطلب ابھی مہینہ پورا بھی نہیں ہوا ہوگا، ایسا لگے گا کہ ایسا ایک ہفتہ گزر گیا، مطلب ایک ہفتہ گزر گیا تو ایسا لگے، مطلب ایک مہینہ گزرے گا تو ایسا لگے گا ایک ہفتہ گزر گیا۔ تو یہ سب قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، اور رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی رحمتیں برکتیں لوٹتے ہوئے اور اس میں کثرت کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت بجا لائے، اور کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں کثیر ثواب حاصل ہوگا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حق اور باطل کے درمیان اسلام میں جو سب سے پہلے جنگ ہوئی وہ جنگ بدر ہے، جس میں اللہ عز و جل نے اپنے محبوب بندوں کو وہ فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود شریک ہوئے، اور اللہ عز و جل نے ان 313 مجاہدین کو ان کی جو مدد فرمائی، اللہ عز و جل نے فرشتوں کو نازل فرما کر مدد فرمائی۔ تو آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کے بیان میں ہم کچھ سنتے ہیں۔ ابھی 17 رمضان مبارک گزری، اسی کی مناسبت سے اس دن یوم جنگ بدر تھا، اور اسی کی مناسبت سے انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ جنگ بدر کے تعلق سے سنتے ہیں۔ ویسے پورا تو نہیں سن سکتے، اس لیے کہ ظاہر سے بات ٹائم کم ہوتا ہے، تو کچھ انشاءاللہ عز و جل چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، بدر جو ہے مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانے جاہلیت میں سالانہ میلہ لگا کرتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خونریزی ہوئی، اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سر بلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ اللہ عز و جل نے خود اس دن کا نام، جس دن جنگ بدر واقع ہوئی، اسے یوم الفرقان رکھا۔ قرآن کے سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری صورتوں میں اجمالاً بار بار اس معرکے، اس جنگ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے خداوند عالم عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اللہ عز و جل پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یقیناً خداوند تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں، جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو، تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ جنگ بدر کا سبب کیا بنا، کیوں یہ جنگ پیش آئی؟ اس کا سبب یہ بنا کہ جنگ بدر کا اصلی سبب تو جیسے کہ اس سے پہلے بھی مطلب بہت سارے اسباب اس کتاب میں بیان کیے جا چکے ہیں، جس کے اس کتاب کا نام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت کو کیا ہے تقریباً اس میں درج کیا گیا ہے، تو اس میں بہت سارے اسباب ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سبب جو ذکر کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ جنگ بدر کا جو ایک سبب تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر بن عبد الحضرمی
یہ اس کے قتل سے کفار قریش میں پھیلا ہوا زبردست اشتعال تھا، جس سے ہر کافر کی زبان پر یہی ایک نعرہ تھا کہ خون کا بدلہ خون لے کر رہیں گے۔ یعنی عمر بن الحضرمی جو کافر تھا، اس کو قتل کر دیا گیا تھا مسلمانوں کے ذریعے، تو اس کی وجہ سے کفار کے اندر بہت زیادہ ایک انتقام کا اور ایک بدلہ لینے کا کیا ہے خون جوش مار رہا تھا کہ انہوں نے ہمارے بندے کو قتل کر دیا۔ مگر بالکل ناگہاں یہ صورت پیش آ گئی کہ قریش کا وہ قافلہ جس کی تلاش میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے تھے، مگر وہ قافلہ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ بالکل اچانک مدینے میں خبر ملی کہ اب وہی قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکہ جانے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس قافلے میں ابو سفیان بن حرب و مخرمہ بن نوفل اور عمر بن عاص وغیرہ کل 30 یا 40 آدمی ہیں، اور کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلے میں ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کے نیت سے مدینہ منورہ کے اطراف میں برابر گشت لگاتی رہتی ہیں، اور قرظ بن جابر فہری مدینہ کی چارگاہوں تک آ کر غارت گری اور ڈاکہ زنی کر گیا ہے، لہٰذا کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے اس قافلے پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیں، تاکہ کفار قریش کی شامی تجارت بند ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی سن کر انصار و مہاجرین اس کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ 12 رمضان مبارک 2 ہجری کو بڑی عجلت یعنی جلدی کے ساتھ لوگ چل پڑے، جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ ہی فوجی راشن کی کوئی بڑی مقدار تھی، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ پیش آئے گی۔ مگر جب مکے میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہو کر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینے سے چل پڑے ہیں، تو مکے میں ایک جوش پھیل گیا، اور ایک دم کفار قریش کی فوج کا دل بادل مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع فرما کر صورتحال سے آگاہ کیا، اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں کفار قریش کے قافلے سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت بھی آ جائے۔ ارشاد گرامی سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسرے مہاجرین نے بڑے جوش اور خروش کا اظہار کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینہ پر چڑھائی کر دیں گے، اور یہاں مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔ انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دیکھ کر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ جانثار ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں دوڑ پڑیں۔ اور اسی طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی قوم کی طرح کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار کے ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر پیارے آقا علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ مدینے سے 1 میل دور چل کر پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا، جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس کر دینے کا حکم دیا، کیونکہ جنگ کے موقع پر خطرہ کیا ہے، بچوں کو زیادہ ہوتا ہے اور اسی طرح عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے، اس لیے جو کم عمر تھے ان کو کیا ہے حضور علیہ السلام نے واپس کر دیا۔ مگر پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں کہ صرف 313 کیا ہے مسلمان جنگ کے میدان میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں کفار سے کیا ہے جہاد کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، سامنے جو فوج ہوتی ہے وہ 1000 ہوتی ہے، اور ان کے پاس اچھے خاصے ہتھیار ہوتے ہیں، کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس کیا ٹوٹی ہوئی تلواریں ہوتی ہیں اور کچھ 1-2 جانور ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت کم ساز و سامان ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ پورے کامل طور پر تھا۔ اللہ پر اگر بھروسہ بندے کے اندر آ جائے تو پیارے محترم اسلامی بڑی سے بڑی جنگ، بڑے سے بڑے معاملات کو بندہ آسانی کے ساتھ حل کر لیتا، لیکن آج ہمارا توکل اللہ پر بہت ہی زیادہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو سوچتے ہیں یار مطلب ابھی ہمارا مال کم ہو جائے گا، بلکہ اس نیت کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ حق ہے کہ ہماری راہ میں اگر کوئی دیتا ہے تو اس کے مال میں ہم اس کی بڑھوتری فرماتے ہیں۔ تو ہم اللہ کی راہ میں اس نیت کے ساتھ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں اضافہ فرمائے گا، ہمارے مال کی حفاظت فرمائے گا، تو توکل اور بھروسہ ایک انتہائی درجے کا، ایک نیکسٹ لیول کا ہونا چاہیے، تاکہ ہم جو کام کریں گے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس کام کو ہم پائے تکمیل تک پہنچا سکیں۔
اب دیکھیں پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جتنے بھی صحابہ تھے سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے نام پر جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے نام پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں نہ ہو پیارے محترم اسلامی بھائی، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر والہانہ عشق ہوگا تو جان تو کیا مطلب کچھ بھی ہو، گھر ہو، اولاد ہو، کچھ بھی ہو، سب حضور کے قدموں پر نثار۔ یہ تو انہی کے صدقے میں ساری چیزیں ملی نا، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ساری چیزیں ہمیں ملی۔ ہم جو نعمتیں کھاتے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، حضور کے صدقے میں ہم کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح محبت ہونی چاہیے جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کیا کرتے تھے۔ مگر جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ جو چھوٹے مطلب کم عمر جو لوگ ہیں وہ واپس ہو جائیں، مگر انہی بچوں میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا تو مچل گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کسی طرح واپس ہونے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کی بے قراری اور گریہ وزاری دیکھ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب نازک متاثر ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت عطا فرما دی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ننھے سپاہی کے گلے میں بھی ایک تلوار حمائل کر دی۔ مدینہ سے روانہ ہونے کے وقت نمازوں کے لیے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مسجد نبوی کا امام مقرر فرما دیا تھا، لیکن جب آپ مقام روحہ میں پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس فرمایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا حاکم مقرر فرما کر ان کو مدینہ واپس جانے کا حکم دیا، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ یعنی پوری تیاری کے ساتھ، ہر ایک منصوبہ بندی کے ساتھ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اس جنگ کو کیا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب کفار پیچھے سے حملہ کر دے یا آگے سے حملہ کر دے یا کہیں گھات لگا کر بیٹھو، یہ ساری چیزیں مطلب پیارے محترم اسلامی بھائیوں یہ ایک بہت اچھے انداز میں کی گئی۔ اور یہ کس لیے کی گئی؟ صرف مال غنیمت یا مال حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کی گئی۔ اس قدر ظلم اور ذاتی کی انتہا کفار کی مسلمانوں پر بڑھ چکی تھی، اس قدر ظلم بڑھ چکا تھا کہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اس کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز ادا فرمایا کرتے تھے، سجدے کی حالت میں ہوتے تھے، تو کفار اونٹ کی اس اجڑی کو جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اونٹ کا، وہ لا کر حضور کے پشت انور پر رکھ دیا کرتے تھے۔ سوچے بہت زیادہ ظلم و زیادتی کی۔ تو جب ظلم و زیادتی کی انتہا ہو جاتی پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جب وہ مطلب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس وقت بھی مطلب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مطلب ہر چیز کا ایک وقت مقرر رکھا ہے۔ جنگ ایسے نہیں کی جاتی ہے، جب آگے سامنے والا پہل کرتا ہے، پہلے تو صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب صلح نہیں ہوتی ہے تب جنگ ہوتی ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائی اسی طرح یہ مطلب ساری چیزیں چلتی رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اور بدر کے میدان میں سارے مسلمان پہنچتے ہیں، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد پیارے محترم اسلامی بھائیوں وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھے، اس لیے مناسب جگہوں پر ان لوگوں نے اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ کفار پہلے پہنچ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں۔ ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو لشکر کفار کے لیے پانی بھرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے دریافت فرمایا، پوچھا یہ بتاؤ اس قریشی فوج میں قریش کے سرداروں میں سے کون کون ہیں؟ تو دونوں غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ، شبیہ بن ربیعہ اور ابو البختری حکیم بن خزرام، اور بہت سارے یہاں پر کیا کفار کے نام گنائے کہ یہ سب کیا ہے اس لشکر میں موجود ہیں۔ یہ فہرست سن کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے کفار کو جنگ کے لیے بھیج دیا ہے، تو آپ اپنے آپ کو تیار کر لو، ایک اچھے انداز میں جنگ کرو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بدر میں نزول فرمایا، آپ جب بدر کے میدان میں پہنچے تو ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا کہ جہاں نہ کوئی کنواں تھا نہ ہی کوئی چشمہ، اور وہاں کی زمین اتنی ریتیلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھستے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پڑاؤ کے لیے جس جگہ کا منتخب فرمایا ہے، چنا ہے، یہ وحی کی روح سے یا فوجی کی روح سے؟
یا فوجی تدبیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی وحی نہیں اتری ہے۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر میری رائے میں جنگی تدابیر کی روح سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں تاکہ کفار جن کنویں پر قابض ہیں وہ بیکار ہو جائے، کیونکہ انہی چشموں سے ان کے کنویں میں پانی جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اسی پر عمل کیا گیا۔ خدا کے شان کہ بارش بھی ہو گئی اور جس سے میدان کی گرد اور ریت جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کفار کے زمین پر کیچڑ ہو گئی جس سے ان کو چلنے پھرنے میں بہت زیادہ دشواری ہو گئی، اور مسلمانوں نے بارش کا پانی بارش کا پانی روک کر جا بجا حوض بنا لیے تاکہ یہ پانی غسل اور وضو کے کام آئے۔ اسی احسان کو خداوند عالم نے قرآن پاک میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور خدا نے آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ وہ تم لوگوں کو پاک کرے۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اس مقام پر جب پیارے آقا علیہ السلام پہنچے تو وہ بہت زیادہ ریتیلی زمین تھی، اونٹوں کے جو پاؤں تھے وہ کیا ہے دھس جا رہے تھے، اور وہاں پر کیا ہے کوئی اگل بگل کوئی حوض یا کوئی پانی کا کوئی چشمہ مطلب کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور جو پانی کے چشمے وغیرہ تھے اس پر کیا ہے کفار آلریڈی پہلے سے قبضہ کر چکے تھے پہنچ کر۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، جب اللہ پر توکل بھروسہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے مدد عطا فرماتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اللہ عز و جل نے بارش نازل فرما دی، اس کی وجہ سے جو زمین ایک دم ریتیلی تھی وہ کیا ہے گیلی ہو گئی، اور اس پر چلنا پھرنا مسلمانوں کے لیے آسان ہو گیا، لیکن کفار کی طرف جو زمین تھی بہت ہی زیادہ کیا ہے وہ گیلی ہو گئی، اور وہاں پر مطلب ایک طرح سے کیچڑ جم گئے، کیچڑ کی طرح ہو گیا۔ اور پیارے محترم اسلامی بھائی، جو مسلمان تھے انہوں نے پانی کے لیے بارش کے پانی کو کیا ہے اکٹھا کر لیا پینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرمایا، اور خدا نے آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ وہ تم لوگوں کو پاک کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو نازل فرمایا۔ پھر پیارے محترم اسلامی بھائیو، حضور علیہ السلام 17 رمضان مبارک 2 ہجری جمعے کی رات تھی، تمام فوج تو آرام اور چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو ساری رات خداوند عالم سے لو لگائے دعا میں مصروف تھی۔ صبح نمودار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا، پھر نماز کے بعد قرآن مجید کی آیات جہاد سنا کر ایسا لرزہ خیز اور ولولہ انگیز واعظ فرمایا کہ مجاہدین اسلام کے رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور لوگ میدان جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، رات ہی میں چند جانثاروں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا، اس کا سروے کیا۔ اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، آپ نے اسی چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے پیارے آقا علیہ السلام کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ جس کافر کی قتل گاہ بتائی تھی اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا تھا، یعنی جنگ کے ایک دن پہلے ہی رات ہی میں پیارے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ جنگ کے میدان کا معائنہ فرمایا، اور اپنے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر لی ہوئی تھی، ایک اسٹک لی ہوئی تھی، چھڑی لی ہوئی تھی، اس سے نشان لگایا کرتے تھے کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، اب فلاں کافر یہاں مرے گا۔ اور راوی فرماتے ہیں اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان نے جنگ کے بعد دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے جہاں جہاں ارشاد فرما دیا جو کافر جہاں مرے گا ٹھیک وہیں پر وہ کافر مرا پڑا ہوا تھا، 1 انچ اور 1 لکیر کے برابر بھی کیا ہے وہ تجاوز نہیں کیا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کا علم غیب ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں، معاذ اللہ عز و جل، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، حضور اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک شعر ہے کہ کہاں مریں گے ابو لہب عتبہ اور شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ جنگ بدر میں کون کافر کہاں مرے گئے حضور علیہ السلام نے پہلے ہی بیان فرما دیا تھا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، حضور علیہ السلام جس جنگ میں شریک ہو اور اس جنگ میں کامیابی نہ ملے تصور ہی نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے پہلے اپنے لوگوں کو تیار کیا، اپنے مطلب صحابہ کرام تو تیار ہی تھے، لیکن ان کو جوش اور خروش دلایا اور ان کو جذبہ دلایا، قرآن کی آیت جہاد سنائی کہ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے کے کتنے فضائل ہیں۔ اگر کوئی اپنے مال اولاد اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں کیا لٹا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیسا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ساری چیزیں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اس سے ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کہ کبھی بھی کوئی کام کرنا ہو، ہمارے ساتھ چند لوگ تیار ہیں تو ان کو پہلے اچھے سے تیار کر لیں، ان کو سمجھا دیں کہ ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں کتنا اہم ہے، اسے کرنے میں کیا کیا فائدے ہیں۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام ایک لیڈر کے حیثیت سے
ان پورے اصحاب کو، اس قافلے کو کیا ہے لیڈ کر رہے تھے، اور سارے اصحاب کو کیا ہے یہ بتاتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے کس قدر فضائل ہیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی، اور پھر جنگ کا دن آیا، اور اس میں پھر جنگ کی شروعات ہوئی۔ میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جنگ ہوتی رہی، اور اس میں بہت سارے صحابہ کرام علیہ رضوان شہید بھی ہوئے، اور پھر اسی طرح چلتے چلتے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اب ہوا یہ کہ اب ظاہر سی بات ہے 313 کی تعداد، ادھر تو ہزاروں کفار، ان کے پاس اسلحے موجود ہیں، ایک سے ایک اسلحے موجود۔ لیکن پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جب یقین کامل درجے کا ہو، بھروسہ اللہ پر ہو، تو اللہ تعالیٰ کامیابی ایسی عطا فرماتا ہے جس کا انسان گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا مطلب ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی اس وقت جب تم بے سر و سامان تھے، یعنی زیادہ ساز و سامان تو نہیں تھا، زیادہ اسلحے تو موجود نہیں تھے، تو اللہ عز و جل نے فرشتوں کو نازل فرما کر اس جنگ میں مدد فرمائی مسلمانوں کی۔ وہ کس طرح؟ صحابہ کرام رضوان فرماتے ہیں کہ جب ہم جنگ کر رہے ہوتے تھے تو کسی کافر کی گردن ادھر سے الگ ہو رہی، کسی کی ادھر سے الگ ہو رہی، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا تھا الگ کرنے والا کون ہے، تلوار چلانے والا کون ہے۔ یعنی فرشتے اس وقت نازل ہوئے تھے اور مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرما کر۔ اب سوچے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں توکل بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ایک اچھے انداز میں کرنا چاہیے۔ صرف نام کا یہ نہ کہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ کی دل کے اندر اور آپ کے اعتقاد کے اندر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد فرمائے گا کسی بھی کام میں ہو، چاہے وہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے میدان میں آپ نے کس طرح کہ اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اسی طرح کسی اور کام میں اللہ تعالیٰ پر کامل درجے کا بھروسہ رکھیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس کے بعد جنگ وغیرہ ہوئی، ساری چیزیں ہوئی، پھر کفار مکہ کیا ہے یہ مفتوح ہوئے، اور مسلمانوں کو کیا ہے ایک عظیم فتح نصیب ہوئی، ایک عظیم کیا ہے کامیابی نصیب ہوئی، اور جتنے بھی کفار تھے اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان کو کیا ہے قید کر لیا، اور پھر ان میں سے جس نے اسلام قبول کیا، اور بہت سارے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا، اور پھر بہت سارے لوگوں کو کیا ہے قیدی بھی بنایا گیا۔ پھر اسی طرح مطلب ان پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی گئی، یاد رکھیے گا، جتنے بھی لوگ قید ہو کر آئے کفار ادھر سے، اور پھر جو مال غنیمت تھی اس کو بھی تقسیم کاری ہوئی۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کہنے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان کس لیول کا ہے۔ آج ہمارے سامنے ہمارے رب کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے بچے ہمارے سامنے گانے گا رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے ناچ کود رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم خود ان کے ہاتھ موبائل دیتے ہیں اور وہ ہاتھ موبائل لے کر کچھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن چاہے فلم دیکھیں کچھ بھی دیکھیں، بس ہمارا بچہ کیا ہے سکون سے رہے، ہمارا بچہ انجوائے کرے۔ تو ہمارا ایمان دیکھیں کس درجے کا ہے، ہمارے سامنے ہمارے رب کی نافرمانی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو روکتے تک نہیں۔ اپنے ایمان کا جائزہ لیں پیارے محترم اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہ رضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے کس طرح اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو نچھاور کیا اور کس طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ ہم اس طرح جو جنگیں ہوئے، چاہے وہ جنگ بدر ہو، جنگ خندق ہو، یا اسی طرح جتنی بھی جنگیں ہوئی، ان سب جنگوں کا مطالعہ کریں کہ یہ جنگیں ہوئی کیوں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کے سائے میں پھیلا ہے، تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ ہم اس بات کو بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے اس بات کو آپ پروف کریں کہ یہ جو جنگیں ہوئی کس وجہ سے ہوئی، کیا مسلمانوں نے اس کی سٹارٹنگ کی، کیا مسلمانوں نے پہل کی جنگ کرنے کی، یا کفار نے پہل کی۔ ان ساری چیزوں کو آپ مطالعہ کریں تاکہ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں آپ ان کو جواب بھی دے پائے کہ جنگ کیوں ہوئی، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو جنگیں ہوئی ان کو کاؤنٹ کریں، اور اس کے بعد جتنے بھی یہ جنگیں ہوئی اپنے ہیں دنیا میں، مطلب چاہے ورلڈ وار 1 ہو یا 2 ہو، اسی طرح جتنی بھی جنگیں ہوئی اس میں کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگوں کے مطلب گھر برباد ہوئے، کتنی جانیں ہلاک ہوئی، ان کو شمار کرے، اور پھر اس وقت کے جنگ کو شمار کرے جب پیارے آقا علیہ السلام کے زمانے میں جنگ ہوئی، اس میں کتنی تعداد ہوتی ہے۔ آپ کو اچھی خاصی تعداد نکل کے آئے گی کہ ورلڈ وار 1 ہوا یا ورلڈ وار 2 ہوا، اس میں اچھی خاصی کیا ہے تعداد کیا ہے جاں بحق ہوئی اور وہ قتل کیے گئے، اچھی خاصی لوگوں کی جانیں گئیں۔ لیکن ان کے مقابلے میں یعنی کہ صحابہ کرام کے مقابلے کے وقت کے جب جنگ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ کم تھی، اور اس کی کیا ہے اسباب جو تھے وہ بہت کم تھے، جو ان کے پاس اسلحے تھے وہ بہت سارے کم تھے۔ تو جو لوگ اعتراضات کرتے کہ اسلام یہ تلوار کے سائے میں پھیلا ہے، تلوار کی روح سے پھیلا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں پیارے محترم اسلامی بھائیوں۔ اسلام کو اگر کوئی صحیح معنوں میں اسٹڈی کرتا ہے یا ہم اچھے انداز میں اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کس طرح پھیلا ہے۔ اسلام وہ پیار محبت کے ساتھ پھیلا ہے۔ آپ آخری بات میں آپ بتا کر رخصت ہو رہا ہوں، آپ اس کا اس بات سے اندازہ لگائیں پیارے آقا علیہ السلام کے پاس کون سی ایسی پاور نہیں تھی جس کا آپ یوز نہیں کر سکتے تھے۔ جب کیا ہے طائف کے میدان میں پیارے آقا علیہ السلام پر پتھر برسائے جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت
دینے کے لیے نکلتے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان پر کیا ہے پتھر برسائے جاتے تھے، آپ پر ظلم و زیادتی کی انتہا کی جاتی تھی، آپ کے جو نالے مبارک تھے، آپ کی جو مبارک جوتیاں تھی خون سے بھر جایا کرتی تھیں، تو فرشتے آ کر حاضر ہو کر عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرض کریں، آپ ارشاد فرمائیں، تو اب ان پہاڑوں کو حکم دیں، یہ پہاڑ کیا ہے آپس میں مل جائیں، بستیوں کو ہلاک کر دیں، ہم ایسی بارش نازل کر دیں، بارش کا فرشتہ آ کر عرض کرتا ہے ہم ایسی بارش نازل کر دیں کہ یہ ہلاک و برباد ہو جائے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ان سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کی جملہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر آج یہ قوم ایمان مجھ پر نہیں لے کر آتی، کلمہ پڑھ کر مجھ پر اسلام قبول نہیں کرتی، تو مجھے اپنے رب کی ذات سے امید ہے کہ آنے والی ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے، اور ہوا بھی یہی۔ اسلام جو پھیلا مکے سے پھیلا نا، وہیں ساری چیزوں کی ابتدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں حضور علیہ السلام چاہتے تو جنگ بھی کرتے، چاہتے تو بہت ساری چیزیں کرتے، لیکن حضور نے کبھی اپنی ذات کے لیے پرسنل اپنے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، ذاتی دشمنی کسی سے نہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اور کہ مطلب جس کا مفہوم یہی ہے کہ مطلب احادیث میں اس طرح کا بھی مضمون ملتا ہے کہ دشمنی اللہ کے لیے اور دوستی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، ہم سب کوشش کریں کہ اسلام کو اچھے انداز میں پڑھنے کی، اور آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل آج جمعہ کا دن ہے، تو صدقہ و خیرات اچھے انداز میں آپ کریں، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ نکالیں، اور کچھ ہی دن بچے ہوئے رمضان مبارک کی، اس میں اچھے انداز میں آپ عبادت کر لیں، تلاوت کر لیں، ابھی جو سستیاں تھیں اب تک ہمارے اندر اس کو دور کر لیں، پتہ نہیں یہ سال پھر اگلے سال رمضان شریف ہمیں نصیب ہو یا نصیب نہ ہو۔ اور جو اسلامی بھائی ابھی تک زکوٰۃ نہیں ادا کی ہیں یا فطرہ وغیرہ نہیں نکالے، ان سے گزارش ہے زکوٰۃ کو کاؤنٹ کر کے پورا حساب نکال کے نکالیے گا، ورنہ بہت سارے لوگ اندازہ نکالتے ہیں، اس کو اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ فلاں آیا تھا فلاں کو دے دیا، فلاں آیا تھا، آپ پورا ٹوٹل کریں کہ کتنے ہمارے پاس مالیات ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنا ہے، کیش کتنا ہے، پرائز بانڈ ہے وہ کتنا ہے، ساری چیزوں کو آپ کاؤنٹ کر کے اس کے بعد 2.5% جو نکالنا ہے اس کو اچھے انداز میں نکالیں، تاکہ ہمارے مال کی جو زکوٰۃ نکلے وہ صحیح طریقے سے نکلے۔ اور دعوت اسلامی کو آپ سب اپنی زکوٰۃ فطرہ ضرور دیں انشاءاللہ عز و جل، امید ہے کہ آپ سب اس میں ضرور ہمارا تعاون کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل دیکھیں دعوت اسلامی کے بہت سارے مدرسے ہیں جو کہ پورے اپنا الحمدللہ عز و جل انڈیا میں چل رہے ہیں، انڈیا کے باہر بھی چل رہے ہیں، تو میں بھی دعوت اسلامی کی مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے بہت ساری چیزیں دعوت اسلامی سکھاتی ہے، اپنے بچوں کو بھی آپ ایڈمیشن کرائیں دعوت اسلامی مدرسے میں، عالم بنائیں، حافظ بنائیں، فی سبیل اللہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لاکھوں لاکھ کروڑ کے خرچے ہوتے ہیں، تو ان سب کو پورا کیا جاتا ہے وہ کیا ہے ڈونیشن کے تھرو۔ تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ ڈونیشن دیں صدقہ و خیرات دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے مال میں برکت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کے دیے ہوئے پیسے سے آپ عالم نہیں بن سکے، لیکن آپ کے پیسے سے کوئی عالم دین بن گیا، اس کے عالم دین بننے میں مدد ہو گئی، قیامت کے دن آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔